أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا و تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اکیلے اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، تو اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک و مختار ہے۔ ریت کے ذروں سے لے کے بارش کے قطروں تک، دریاؤں کی روانیوں سے لے کر سمندروں کی موجوں تک، ہر ایک پر صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اسی ذات نے انسانیت کی فلاح اور اس کی بہبود کے لیے، ترقی اور کامیابی کے لیے اپنے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا، تو سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ہماری دعائیں اور التجائیں اللہ ہی کے سامنے ہونی چاہیے، اور اسی سے یہ التجا کرنی چاہیے کہ وہ ہماری طرف سے اپنے محبوب پیغمبر پہ کروڑا درود و سلام کی برکہ برسائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں انسانی معاشرے کو دیمک کی طرح کھا جانے والی ایک عادت بد کا ذکر کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس عادت بد سے اپنے اخلاق کو ہم بچائیں، اپنے کردار کو بچائیں۔ وہ باہمی ہمدردی اور انسانی رشتوں کا جو احترام ہے، اس کو کھا جانے والی عادت ہے۔ معاشرے کی تباہی کے لیے ایک دیمک کی طرح اس معاشرے کو کھا جانے والی یہ عادت بد ہے۔ اس عادت بد کا شکار انسان اپنی ذات کے حصار میں مقید رہتا ہے۔ اس کو قطعی کسی دوسرے سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، کسی دوسرے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، کسی دوسرے کی ضرورت کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وہ مجلس میں بیٹھ کے کھانا کھائے گا تو صرف اپنی ذات کو سامنے رکھے گا، رشتہ داروں میں بیٹھے گا تو اپنے مفاد کو سامنے رکھے گا، کاروبار کرے گا تو اپنی دکانداری اس کے دل و دماغ پر مسلط ہوگی۔ لالچ اس کی زندگی کا ایک لازمہ ہوگا، لازمی حصہ ہوگا، جزء لا ینفک ہوگا۔ عقل اور اخلاقی طور پہ
عقلی اور اخلاقی طور پہ وہ معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جائے گا، ہر ایک کی توہین کرے گا، ہر ایک کو حقیر سمجھے گا اور ہر ایک پر اپنے آپ کو ترجیح دے گا۔ پھر ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ اپنی اولاد پر بھی اپنی ذات کو ترجیح دے گا اور اپنے گھر پر بھی اپنی ذات کو ترجیح دے گا۔ یعنی اس کا صرف معاشرے کے دیگر افراد ہی اس سے متاثر نہیں ہوں گے، خود اس کی اولاد اور اس کا خاندان بھی اس سے متاثر ہوگا۔ ایمان کی مٹھاس اس سے نکل جائے گی، احساس تک نہیں ہوگا، اور وہ ابلیس، نمرود اور فرعون اور قارون جیسے لوگوں کا، اس قافلے کا جو انا پسندوں کا قافلہ ہے، اس قافلے کا وہ شریک بن جائے گا۔ یہ عادت بد خود غرضی ہے، اور خود غرضی یہ ہے کہ بندے کے دل سے احساس ختم ہو جائے، ایثار ختم ہو جائے، اور صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ بندے کو میرے پاس جیسے الفاظ سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ میں ہوں، یہ میری ہے، یہ میرے پاس ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کے ذریعے ابلیس، فرعون، نمرود اور قارون جیسے لوگ آزمائے گئے۔ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ فرعون نے کہا لی ملک مصر، میرے لیے مصر کی بادشاہت ہے، میں بادشاہ ہوں۔ اور قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال و دولت مجھے ملا ہوا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے نہیں ہے۔ علاقے کے لوگ اس کے پاس گئے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، تم جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کزن لگتا تھا، لیکن ایک طرف اللہ کے نبی موسیٰ تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بنایا اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ بستی کے لوگوں نے سے کہا کہ تمہارے پاس مال و دولت ہے، غرباء کا، ناداروں کا، فقراء کا حصہ نکالو۔ اس نے کہا اگر ان کا حصہ میرے مال میں ہوتا تو اللہ خود ان کو دے دیتا، یہ مال تو میرا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس علم تھا نا یہ اس کی وجہ سے میں نے کمایا ہے، اللہ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ پھر یہ وہ عادت ہے جس سے انسان اکیلا رہ جاتا ہے، معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے، سارے لوگ اس سے بچتے ہیں کہ یار یہ اپنے مفاد کے لیے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے پاس بھی نہیں پھٹکتا، اکیلا رہ جاتا ہے۔ پھر اس اکیلے پن میں اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اس کی طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسی حسد اور بغض کی آگ میں جلتا ہوا مر جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں گزشتہ خطبہ جو میں عرض کی تھیں، سمجھایا تھا کہ یہ بہت بری عادت ہے جس سے بچنا چاہیے۔ ایک دوسرے سے ایثار اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، سگے بھائیوں اور سگی بہنوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، قریبی دوستوں کی طرف، محلے کے قریب ترین جو ملنے والے لوگ ہیں ان کی طرف دھیان کرنا چاہیے کہ یہ اس کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، یا یہ آج ہمارے پاس، ہمارے کتابوں میں یہ واقعات پڑھے لکھے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی ایک دوست کسی دوست کے دروازے پہ گیا اور جا کے اس سے سوال کیا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ اندر گیا، اس نے پیسوں کی تھیلی اٹھائی اور اس کو دے دی اور اندر آ کے رونے لگا۔ اس کی بیگم کہنے لگی کہ تمہیں اتنا ہی افسوس ہے پیسے دینے کا تو نہ دیتے، اب رو جو رہے ہو پیسے دے کر۔ تو اس نے جواب دیا اللہ والی اس وجہ سے نہیں روتا کہ اس کو پیسے دیے ہیں،
روتا اس وجہ سے ہوں کہ میں اس کا کیسا دوست ہوں، اسے اپنی حالت بیان کرنے کے لیے میرے دروازے پہ آنا پڑا۔ خود مجھے کیوں احساس نہیں ہوا کہ اس کو ضرورت ہے میں اس کے دروازے پہ جاؤں؟ کیوں اس کو میں اس اپنے آپ پہ افسوس کرتا ہوا رو رہا ہوں؟ یہ مسلمانوں کی شان ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ ہمدردی، خیر خائی، غمگساری، ایثار، ایک دوسرے کا خیال کرنا، بوجھ بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھانا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، گھر آئے تو فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے۔ تو ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے فرمایا آپ کی جان کو کچھ نہیں ہوتا، آپ تحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ مٹانے والے ہیں، آپ بتعین علی نوائب الحق تکسب المعدوم، آپ تو بے روزگاروں کے لیے، بیکاروں کے لیے خود کمائی کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں، آپ دین کے کاموں میں، حق کے کاموں میں مددگار ہیں، آپ کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو عزت دیتا ہے جو ایثار اور ہمدردی کا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ بہت بری عادت ہے، بہت ہی خطرناک عادت ہے، اس عادت سے بچنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنی صلاحیت کا بھی اظہار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر کوئی خوبی دی ہے تو اس کا بھی اظہار نہ کرے۔ بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہاں پہ اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر اپنی ذات کا تعارف کروایا، فرمایا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا، یہ اللہ نے مجھے دیا۔ کبھی آپ نے فرمایا میں جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا، ولا فخر۔ کبھی آپ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا قیامت کے دن، ولا فخر، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور ساری کائنات، سارے انبیاء سے لے کر عام آدمی تک اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ فرمایا میں انبیاء کا سردار بنایا گیا ہوں، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر ایسا ذکر فرمایا، اس لیے کہ وہاں پہ ضرورت تھی اس بات کی۔ تو اسلام اعتدال کا دین ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک انتہا پہ کھڑا ہے تو وہاں سے نکلا دوسری انتہا پہ چلا گیا۔ اسلام کی کوئی ایک تعلیم بھی ایسی نہیں ہے جس میں انتہا پسندی ہو۔ اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے، میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ اسلام کی کئی پیغام یہ ہے کہ اعتدال والا راستہ اختیار کرو، نہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مشقت میں ڈالو، نہ بہت زیادہ تنگ آسان ہو جاؤ۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا بڑی فضیلت بیان کی ہے، بہت عظیم الشان فضیلتیں ہیں، لیکن فرض نہیں کرا دیا، فرض نہیں کیا۔ اشراق کی بڑی فضیلت ہے لیکن فرض قرار نہیں دیا اس کو۔ کوئی پڑھنا چاہے تو فضیلتیں ملیں گی، نہ پڑھنا چاہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہت سی عبادات میں روزہ بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس میں کتنی آسانی ہے، بیمار ہو گئے تو بعد میں رکھ لینا، عورت اپنے مخصوص ایام میں آئی تو بعد میں رکھ لینا، دودھ پلانے والی عورت ہے تو مسلسل دودھ پلانے والی ہے تو بعد میں رکھ لینا، بچے کو دودھ پلانا ضروری، روزہ نہ رکھو، آسانی ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، بشارتیں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع فرمایا، زیادہ سوال نہ کیا کرو، اللہ نے جس چیز کا پردہ رکھا اس کو رہنے دو، سوال کر کر کے اپنے لیے مشکل نہ پیدا کرو۔ یہ آسانیاں، یہ سارے معاملات اللہ نے دیے ہیں، اسلام ہے، یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ اسی طرح اگر خود غرضی سے منع کیا ہے اور اس کو ایک بدترین برائی بیان کیا ہے، ایک قباحت بیان کی ہے، معاشرے کے لیے قیمت بیان کی ہے، لیکن کسی جگہ پر جہاں پہ تکبر نہ ہو، جہاں پہ کسی کی تحقیر نہ ہو، جہاں پہ کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو، وہاں پہ اپنی صفت اور اپنی کوالٹی کو بیان کرنا، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ قرآن ہمیں یہ واقعات بیان کرتا ہے۔
کبھی سورہ نمل پڑھ کے دیکھیے. سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں اور تاریخ انسانی کے عظیم ترین بادشاہ بھی ہیں. ان جیسی بادشاہ کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملی جو اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ عطا فرمایا. پرندے ان کی بولیاں سمجھتے تھے اور آپ پرندوں کی زبانیں سمجھتے تھے. سورہ نمل پڑھ کے دیکھیں. نمل کا معنی چیونٹی ہوتا ہے. چیونٹی کا قصہ اس سورت میں ہے. کس طرح یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. چیونٹی نے حضرت سلیمان کا لشکر دیکھ کے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. چیونٹی اپنے بلوں میں گھسو، اپنے بلوں میں گھسو. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم اپنے پاؤں تلے کچل کے رکھ دے. حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے فتبسم ضاحکا. مسکرا پڑے، ہنس پڑے، چیونٹیوں کی بات سن کے مسکرائے. اللہ نے ایسی بادشاہ دی تھی، پرندوں کی، ہواؤں پہ بادشاہ تھا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں پہ اڑا کرتا تھا، جہاں چاہتے تھے وہاں پہ وہ لے جاتا تھا. ایسی بادشاہ کسی کو بھی نہیں ملے. لیکن اب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دو لوگوں کی باتیں قرآن نے ذکر کی ہیں سورہ نمل میں. کبھی آپ اس پہ غور کریں. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دیکھا فتفقد الطیر ما لی لا اری الحدود. آپ نے حدود کو غائب پایا، پریشان ہوئے اور کہا اب مجھے حدود نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ اتنی دیر میں حدود کی گمشدگی کرنا ایک تسلی مچ گئی. اتنی دیر میں حدود آ گیا. فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ مجھے خبر دو صحیح طریقے سے، اگر تو نے صحیح خبر نہ دی تجھے ذبح کر دوں گا. حدود صاحب کہنے لگے کہ جی میں ایک ایسی ملکہ کے اس کی سلطنت دیکھ کے آیا ہوں جو سورج کے پجاری ہیں اور وہ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں. تو میں نے ان کو دیکھا، میں ان کے پاس گیا تھا. میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس اس سے پہلے نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی، معقول عذر تھا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اس ملکہ سبا کو. فرمایا جاؤ یہ خط لے جاؤ اور جا کے اس کا جواب لے کے آؤ. ایک طویل قصہ ہے. وہ پرندہ پہنچا، خط دیا، وہاں سے جواب آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط بھیجا. ان سے کہا کہ میرے پاس مسلمان ہو کے آ جاؤ. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام کے ساتھ میں نے لکھا ہے. تم ایسا کرو کہ میرے پاس میری مطیع فرمان ہو کے آ جاؤ، میرے دربار میں پہنچو. خط پہنچا. اس نے اپنے سرداروں کو بلایا. تھا مجھے بتاؤ، کہنے لگے مجھے بتاؤ کیا کریں. یہ جو بادشاہ جب لڑتے ہیں نا تو رہنے والوں کو یہ ذلیل کر دیتے ہیں، تو ان پر غلبہ پا لیتے ہیں، یہ قتل کر دیتے ہیں. وہاں مشاورت ہوئی. اس نے اطاعت کو قبول کر لیا. حدود نے آگے پیغام دیا کہ ملکہ آ رہی ہے. اب یہاں پہ ایک مکالمہ ہے. جناب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اپنے سرداروں سے یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. تم میں سے کون ہے جو اس کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کے میرے پاس لے آئے. حیران کرنا تھا نا، یہ ایک معجزہ تھا جناب سلیمان علیہ السلام کا. حیران کر دینا تھا اس کو. وہ ادھر سے چلی تھی، ظاہر ہے کچھ فاصلہ ہے، کچھ دن لگیں گے، کچھ ٹائم لگے گا. جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں کھڑے ہو کہا اے میرے سرداروں، اے میرے وزراء، اے میرے مشیران کرام، مجھے بتاؤ ایکم یأتینی بعرشھا، اس کا تخت میرے پاس کون تم میں سے لائے گا قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کے میرے پاس آ جائے. اب دیکھیے یہاں پہ صلاحیت کا اظہار تھا. دو لوگوں نے اپنی صلاحیت کا اظہار کیا. ایک نے اپنی امانت داری اور قوت کے بل پہ اظہار کیا اور دوسرے نے اپنے علم کے بل پہ اظہار کیا. اگر ایسی چیز، ایسی صلاحیت ہو تو یاد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک سوال کیا. صحابہ کرام کی مجلس تھی، حضرت عمر بھی موجود تھے، ابوبکر صدیق بھی موجود تھے. کسی درخت کے بارے میں سوال کیا جس کا تنا نہیں ہوتا، یعنی ویسا تنا ہوتا ہے جو عام درختوں کے تنے جیسا نہیں ہوتا.
کسی کو جواب نہ آیا، سب نے کہا جی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے بتا دیا۔ وہاں سے اٹھ کے آئے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے تھے اپنے بابا کی انگلی پکڑ کے آ رہے تھے، فرمانے لگے کہ ابو جی مجھے پتا تھا اس کا، تو میں بتایا کیوں نہیں؟ کہا جی وہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں سمجھا جب آپ لوگوں کو بڑے بڑوں نے نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں؟ یہ بھی مجلس کا ایک ادب ہوتا ہے، چھوٹوں بڑوں کے درمیان اتنا فرق ہونا چاہیے، ادب کے ساتھ کا میں نے بتایا۔ آپ نے اگر تم بتا دیتے تو مجھے خوشی ہوتی اس بات کی۔ تو یہ اپنے علم کا کبھی اظہار کرنا یا اپنے اس کا قوت کا امانت داری کا اظہار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ خود غرضی کے زمرے میں نہیں آتا، یہ تکبر کے زمرے میں نہیں آتا، یہ ذلت کسی کو ذلیل کرنے کے زمرے میں نہیں آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کی، کون لے کے آیا؟ قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک عفریت تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا۔ اساتذہ اس نے کیا کہا؟ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں یہ لانے پر طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، سارا صحیح لے کے آؤں گا۔ تب بادشاہ کا ملکہ کا تخت ہے، ظاہر ہے قیمتی تخت ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا اس پہ جڑا ہوا ہوگا، سونے اور چاندی کی چیزیں ہوگی، تو اس نے پہلے یہ بات کی ہے اِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس پر طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، لے آؤں گا آپ کے اٹھنے سے پہلے، آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اس مقام پر اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ ساتھ ہی دوسرا تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس علم تھا، اس نے کہا انا آتی کا، میں لاؤں گا اس کو بھی، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کس طرف دیکھ لگا کے بیٹھے ہیں، آپ کے کدھر ہونے سے پہلے لے آؤں گا، یا دوسرا ترجمہ اس کا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ آپ حکم فرمائیں اور ابھی لے کے آیا۔ اس نے اپنے علم کے، اللہ نے اس کے علم کا ذکر فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو بھی فضیلت دی تھی، تو علم کی وجہ سے فضیلت ملی ہے ساری کائنات میں۔ تو فرمایا ایسا شخص جس کا ذکر کیا، فرمایا اس نے کہا کہ میرے پاس علم ہے کتاب کا، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے یا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے مسلم ہے۔ اب آپ دیکھیے آگے ہی اللہ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، ذرا سوچیے، کبھی کبھی ایسا کرنا ہمارے یہ بھی ایک مصیبت ہے نا، اگر کوئی بندہ اپنی کو خوبی بیان کر دے نا، کہتا ہے اپنی ہی پہیے یہ کرتا ہی کچھ نہیں ہے، بس اپنی ذات، میں نے پہلے کہا کہ اپنی ذات کے حصار میں قید نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، کسی کی ذلت اور تحقیر کا باعث نہ بنے، ایسی صورت میں اپنے فخر اور غرور اور تکبر کا بھی اظہار نہ کرے، ایسی صورت میں اپنی خوبی بیان کرنا اور اپنے آپ کو پیش کرنا یہ کوئی برائی کی بات نہیں، کوئی برا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ آ گیا نا فلما رآہ مستقرا عنده، جب اس کا وہ آ گیا اس کے پاس، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ جو اللہ نے مجھے مشیر ایسے دے رکھے ہیں نا جن کے پاس علم ہے اور وہ یہاں پہ لے کے آیا، ھذا من فضل ربی، اصل بات یہ ہے ھذا من فضل ربی، انسان کے پاس جو بھی نعمت ہے ھذا من فضل ربی، اولاد ہے تو من فضل ربی، مال ہے تو من فضل ربی، مکان ہے تو من فضل ربی، کار ہے تو من فضل ربی، صلاحیت ہے تو من فضل ربی، علم ہے تو من فضل ربی، اگر بولنے کی قوت ہے تو من فضل ربی، اگر قلم کاری کی قوت ہے تو من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل بندے کو پہچاننا چاہیے۔ جو خود غرض ہوتا ہے نا وہ اللہ کا فضل نہیں سمجھتا اس کو، جیسے قارون کی مثال میں ندی اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس دولت ہے کہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میں نے کامرس پڑھی ہے، میں نے جناب فلاں ٹیکنیک حاصل کی ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے، میرے پاس فلاں تجربہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے کہا ھذا من فضل ربی، میں نے کہا یہ جو اعزاز ہے یہ اللہ کے میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہے۔
اور ساتھ کی وجہ کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ اللہ نے مجھ پر فضل اس لیے کیا تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار ہوں یا نہ شکر ہوں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں۔ دولت، اقتدار، اختیار، مکان، کار، کوٹھی، بنگلہ، اولاد، صلاحیت سے، یہ سب کچھ اس لیے ہے لیبلونی اشکر ام اکفر، میں شکر گزار ہوں یا میں نہ شکر ہوں۔ آپ سورہ ملک پڑھتے ہیں روزانہ رات کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے، اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہما الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ آزمائے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ نے یہ فضل مجھ پر اس لیے کیا تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا نہ شکرا ہوں، آزمانے کے لیے یہ ہوا۔ فرمایا فمن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر گزار رہے گا وہ اپنے لیے رہے گا، ومن کفر، اور جو ناشکرا ہوگا فإن ربی غنی کریم، تو میرا پروردگار بڑا بے پرواہ اور بڑا کرم والا ہے، عزت والا ہے۔ اللہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کی کہ اللہ پاک نعوذ باللہ من ذالک کسی کے ترلے کرتا پھرے کہ میرا شکر کرتے رہو، میرا شکر کرتے رہو۔ فرمایا اگر شکر کرو گے ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر گزار ہوگا وہ اپنے لیے ہوگا۔ کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور مقام فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ حکم دے دیا، فیصلہ کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار رہو گے تو تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں لوگوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور دونوں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اس نے یہ فضل اس لیے کیا تاکہ مجھے آزمائے، میں اس کا شکر گزار رہتا ہوں یا نہ شکر بنتا ہوں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے اللہ نے ہم پر جو نعمتیں کی کر رکھی ہیں، جو اللہ نے انعام ہم پر کیے ہوئے ہیں، جو فضل اور رحمت اس نے ہم پر کیا ہوا ہے، دیکھیے صحت ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے کان سنتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہماری زبان بولتی ہے، ہمارے ہاتھ پکڑتے ہیں، ہمارے پاؤں چلتے ہیں، ہمارا دماغ سوچتا ہے، ہمارا دل دھڑکتا ہے، اور یہ سارا ہمارا جسم دھڑک دھڑک کے اپنے پورے جسم کو خون پمپ کرتا ہے، پہنچاتا ہے۔ ہمارا اس میں کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے ہمارا؟ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں ہمیں پتا کون ہے، ہمارے کمر کے پیچھے نہیں پتا کون ہے، پاؤں کے نیچے نہیں پتا کون ہے، سر کے اوپر نہیں پتا کیا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ نے دیکھنے کی قوت دی ہے تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کا کمال ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو اللہ کا کمال ہے۔ بولنے کی طاقت دی ہے تو اللہ کا کمال ہے۔ اگر اللہ ہم سے بولنے کی صلاحیت چھین لے تو ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اللہ کے خزانوں میں، اللہ کی سلطنت میں کمی کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لڑائی کر سکتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہم پر جو نعمتیں کی ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب العزت نے فرمایا کہ تم کس کس نعمت کو رب کی جھٹلاؤ گے؟ آسمان ہے، زمین ہے، شجر ہے، حجر ہے، ندی نالے ہیں، دریا ہیں، آبشارے ہیں، پہاڑ ہیں، وہاں سے نکلنے والے نالے ہیں، پھر دریا ہیں، پھر نہریں ہیں، اور پھر سمندر ہے۔ یہ سارا کچھ، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارا کیا خوب، ہمارا کیا حصہ ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی، جو آسمان میں ہے وہ بھی، زمین کے نیچے ہے وہ بھی، آسمان کے اوپر ہے وہ بھی، سب کچھ تو اللہ کا ہے، ہمارا کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور اللہ کی شکر گزاری کے جذبے سے اپنی ذات کا، اپنی خوبی جو اللہ نے دی ہے اس کا اظہار کریں تو کوئی بات نہیں۔
کوئی معیوب نہیں ہے، وہ انا میں نہیں آتا، خود غرضی میں نہیں آتا، وہ تکبر اور غرور میں نہیں آتا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود۔ دوسرا قصہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیا ان کی خوبصورت زندگی ہے، کہاں کہاں سے وہ نکلے اور کیسے کیسے چلتے 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 کہاں تک پہنچے ہیں۔ کہاں بھائیوں نے مار ڈالنے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، کہاں میرے رب نے انہی بھائیوں کو اس کے سامنے سوالی بنا کے کھڑا کر دیا، کہاں بھائیوں نے باپ کی نظر سے دور کیا اور باپ نے رو رو کے آنکھوں کی بینائی ضائع کر لی، کہاں سینکڑوں میل دور سے بیٹے نے اپنی قمیض بھیجی تو باپ کو خوشبو آنے لگی اور وہ آپ قمیض جو ہے وہ آنکھوں پہ لگی تو رب نے بینائی بحال کر دی۔ کیسے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں عبرتیں اور داستانیں ہیں ہمارے لیے، کیسی کیسی سبق ہے اس میں ہمارے لیے۔ کبھی سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے دیکھا کریں، کبھی سیدنا یوسف علیہ السلام کی یہ ساری باتیں کبھی سوچیں تو صحیح۔ جب بادشاہ کے اس کے محل میں چلے گئے، وزیر کے محل میں چلے گئے اور وہاں پہ جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ ایک اپنی تاریخ رکھتا ہے، اپنا ہی قصہ ہے، نوجوانوں کے لیے اس میں بڑے سبق ہے۔ اپنی عصمت کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے فرمانے لگے یا اللہ مجھے جیل پسند ہے، میں عزت نہیں گنوانا چاہتا، مجھے جیل میں بھیجو۔ اس خاتون نے دھمکی دی تھی نا، اس نے کہا یا میری خواہش پورا کرو یا جیل میں جانے کے لیے تیار ہو۔ فرمایا رب السجن احب الی، میرے پروردگار مجھے جیل ہی پیاری ہے، میں اپنی عصمت نہیں گنوانا چاہتا، اپنی عزت نہیں گنوانا چاہتا، اپنی عصمت پہ داغ نہیں لگنے دینا چاہتا، اپنی جوانی کو پاک رکھنا چاہتا۔ نوجوانوں کے لیے کیسا سبق ہے اس کے اندر؟ کیسی چیز تھی، برائی کرنے والی خود برائی کی دعوت دے رہی، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، دروازے بھی سارے بند ہیں، بظاہر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اولاد نبیوں کی تھی نا، اولاد نبیوں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ انبیاء نے بچپن میں ہی تعلیم دی تھی کہ تمہارا رب تمہیں ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی موت کے وقت بھی کہتے تھے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بات؟ ساری اولاد کو اکٹھا کیا، یعقوب بہت ہونے لگے، کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آپ اندازہ فرمائیے انبیاء کی تربیت ایسی تھی۔ حضرت یعقوب نے کہا ما تعبدون من بعدی، خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری سانسوں میں کیا کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا نماز کا خیال کرنا، تربیت ہو رہی ہے، اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اپنے ملازموں کا، اپنے غلاموں کا، اپنے نوکروں کا، گھروں میں کام کرنے والوں کا خیال کرنا۔ میرے پیغمبر کی یہاں آخری وصیت ہے اس امت کے نام، تربیت ہو رہی ہے، امت کو تربیت دی جا رہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ مشکل وقت آیا، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے جیل ہی اچھی ہے، میں جیل جانا چاہتا ہوں، جیل چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے پھر وہاں پہ نا ایک دو قصے بیان کیے ہیں جیل کے اندر کے، جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو جیل میں ان کے دو ساتھی ان کے ساتھ جیل میں شریک ہوئے، دو لوگ آئے، دونوں ایک بارک میں ہوتے ہیں، سارے وہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے۔ دونوں نے محسوس کیا کہ اللہ پاک نے نا ان کو کوئی خوبیاں دی ہوئی ہیں، کچھ خاصیتیں، صلاحیتیں ہیں ان کے۔ ان میں سے ایک صلاحیت جناب یوسف علیہ السلام کی یہ تھی کہ اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا فن دیا تھا۔ خواب کی تعبیر، ہر بندے کو خواب کی تعبیر نہیں آتی، اور میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں، ہر ایک سے خواب کی تعبیر پوچھا بھی نہ کرے، حد الامکان کوئی خواب آئے تو اس کو نظر انداز کر دیں، اس کی طرف توجہ نہ کریں،
لیکن اگر آپ کسی سے تعبیر پوچھ لیں گے اور وہ تعبیر بتا دے گا تو پھر ویسے ہی ہو جائے گا جیسے اسے تعبیر بتائے گی۔ سورۃ یوسف کا یہ بھی ایک سبق ہے، سورۃ یوسف کا یہ پیغام ہے بتایا۔ اب وہاں پہ دو لوگ آئے، انہوں نے خواب پوچھے اپنے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی۔ ایک نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پر روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہاں سے آ کے پرندے کھا رہے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری تعبیر یہ ہے کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا جسم پرندے نوچیں گے، پھانسی دے دیجیے۔ دوسرے نے کہا تھا میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ وقت کا ساقی ہوں، اسے میں کچھ کھلا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تیری تعبیر یہ ہے کہ تو بری ہو جائے گا اور بادشاہ کا ساقی بن جائے گا، بادشاہ کا جو معتمد خاص بن جائے گا، بادشاہ کو کھلایا جائے گا۔ ابھی تو پہلا تھا نا جس نے کہا کہ پرندے میں نے دیکھے ہیں، وہ کہنے لگا نہیں میں نے تو جھوٹ بولا تھا، مجھے تو خواب آیا ہی کوئی نہیں۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نے خواب نہیں دیکھا، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا اب یہ ہو چکا، اب تو نے تعبیر پوچھ لی، میں نے بتا دی ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کو پھانسی ہو گئی، وہ بری ہو گیا۔ جب وہ بری ہو گیا جانے لگا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے کان میں کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جا رہے ہو کہ میرا بھی ذکر کرنا، بتانا ایک بے گناہ کو جیل میں پھینکا ہوا، کچھ سوچو اس کے بارے میں، غور کرو اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ وہ گیا، اللہ کی حکمتیں اپنی ہوتی ہیں، وہ گیا بادشاہ کے جب جاہو جلال اور کر و فر میں بھول گیا کہ جیل میں میں کسی سے وعدہ کر کے آ رہا تھا۔ اب وقت آ گیا جناب یوسف علیہ السلام کی بریت کا، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، وہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، بادشاہ صاحب کو ایک خواب آ گیا، وہ 7 موٹی تازی بکریاں، گائیاں جو ہیں وہ چھوٹی موٹی بکریوں کو کھا رہی ہیں، گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور وہ جناب کیا خواب دیکھا، بادشاہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے سارے معبرین کو اکٹھا کیا، خواب بتانے والوں کو اکٹھا کیا، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ کہنے لگا اضغاث احلام، یہ بیکار کے خواب ہے، میدے کا جو ہے نا وہ غبار چڑھا ہوا، کوئی اس کی تعبیر نہیں ہے۔ بادشاہ کہتے نہیں اس خواب میں کوئی پیغام ہے، مجھے اس پیغام کو سمجھنا۔ بات پھیلتی گئی تو یہ جو باورچی تھا نا، اس کا یہ کھانا پکانے والا تھا نا، یہ ان کے پاس کہتا ہے انا انبئکم، میں بتا سکتا ہوں تعبیر اس کی۔ اس سارے کہنے لگے باورچی تعبیر دسے گا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا فارسلون، مجھے جیل تک جانا پڑے گا، ایک بے گناہ جیل میں قید ہے، وہ تعبیر بتاتا ہے، مجھے اس کے پاس جانے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ، وہ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جناب یوسف علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے اس پہ غور کیجیے۔ آغاز پہ ہی نا جب انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی نا دونوں نے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔ فرمایا تھا تم نے تعبیر پوچھی ہے نا تو تمہاری روٹی آنے سے پہلے، جو جیل میں روٹی ملتی ہے نا، تمہاری روٹی کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ اس لیے ذالکما مما علمنی ربی، کیونکہ یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں ان کو وضاحت دی تھی، ان کو تسلی دی تھی، تعبیر بتا دیتا ہوں لیکن پہلے میری بات سنو۔ پھر سورہ یوسف میں وہ قصہ موجود ہے، انہوں نے پھر توحید کی دعوت دی، فرمایا کتنے خدا ہیں، ایک خدا اچھا ہے، یہ زیادہ خدا اچھے ہیں، میں فلاں خاندان سے ہوں، یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ یہ کرنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا روٹی آنے سے پہلے تم بتا دوں گا تعبیر، اس لیے جلد بازی نہ کرنا، آرام سے بیٹھو، پہلے میری بات سنو پھر میں تمہیں یہ تعبیر بتاؤں گا۔ کیوں؟ ذالکما مما علمنی ربی، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے یہ تعلیم دی ہے، یہ علم سکھایا۔ اب دو باتیں یہاں سے دیکھیے، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں بتا دوں گا، صلاحیت تھی نا، کسی پر غرور اور تکبر نہیں تھا، کسی کی تحقیر نہیں تھی، کہہ دیا میں بتا دوں گا۔ اور اس نے کہا انا انبئکم، میں بتاؤں گا تم کو، فارسلون، مجھے بھیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کا علم ہو تو اس کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس کے اظہار میں خود غرضی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کرنی چاہیے، آدمی کے ساتھ اس کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔
جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام جب بری ہو گئے نا، ان کو بلا لیا گیا اور وہ بادشاہ نے کہا، جب تعبیر بتائی نا یوسف علیہ السلام نے، تو یہ جو وزیر صاحب تھے نا، یہ جا کے کہنے لگا یہ تعبیر ہے۔ بادشاہ کہتا ہے سارے تو یہ عجیب آدمی ہو جو آپ کی کم تھا بننا ہو، جیل تک گیا ہے، ضروری سارے نکمے میرے حالت والے، اس کو بلاؤ۔ یوسف علیہ السلام کو رہائی کا پروانہ ملا تو انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، پہلے ان عورتوں کے بارے میں پوچھو جنہوں نے مجھ پر الزام لگانے کی کوشش کی تھی، مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، ان کا معاملہ پوچھو کیا ہے۔ ساری عورتوں نے کہہ دیا، وہ ملکہ جو تھی اس نے بھی کہہ دیا جی میرا ہی قصور ہے، یوسف کا قصور نہیں، وہ تو فرشتوں جیسا ہے، اس کا میں نے اس کو بہلایا تھا پھسلایا تھا، لیکن اس میں میرا کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 13 پارے کا بالکل ابتدائی جملہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، پاک ہو گئے الزام لگانے والیوں نے، جس کلین چٹ دے دی، بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جا کے پھر بھی کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بھی قرار نہیں دیتا۔ یہ ہے اصل تعلیم۔ علم یہ سکھاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے علم۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ تکبر نہیں کرتا، جس کے پاس تکبر ہوتا ہے نا، جو ڈھول جتنا بڑا نا اتنی زور سے بجتا ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا، جو شور زیادہ کرتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جو علم والے ہوتے ہیں نا ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تکبر اور غرور نہیں ہوتا، خود غرضی اور میں ان کے اندر نہیں ہوتی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ آگے دیکھیے جو آخری بات میں کہہ کے اپنی بات کو سمیٹوں، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس گئے، انہوں نے بلا لیا اپنے پاس، بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس نے کہا جناب میں آپ کو نا اپنی کابینہ میں شامل کرنا چاہتا ہوں، آپ بڑے قابل ہیں۔ جناب یوسف نے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، اگر کابینہ میں شامل کرنا ہے تو مجھے وزیر خزانہ بنانا۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں۔ حفیظ شیخ نہیں، علیم خان نہیں، فما انی حفیظ علیم، میں اس معاملے کا علم بھی رکھتا ہوں اور اس معاملے پر میں اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ اور پھر جناب یوسف علیہ السلام نے جو کمال کی حکمت عملی اپنائی، ملک کو قحط سے بچا لیا تھا، لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے پیش کیا اپنے آپ کو، انی حفیظ علیم، میں جانتا ہوں، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا وزیر خزانہ بناؤ، نگران بناؤ، زمین کے خزانوں پہ مجھے لگاؤ، پھر میں انشاءاللہ تمہارا یہ کام کروں گا۔ حضرات گرامی یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے صرف میں نہ کرو، آپ کسی کو نفع اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیں، آگے بڑھ کے پہنچائیں، خود کو پیش کریں کہ جناب میں یہ کام کرتا ہوں، اس میں کسی کی تحقیر نہ ہو، تذلیل نہ ہو، کسی کی جو ہے نا کسی کو ذلیل نہ کیا جائے، کسی پر فخر غرور اور تکبر نہ ہو، بلکہ عاجزی کے ساتھ یہ کہا جائے کہ جناب یہ کام میں کر سکتا ہوں، مجھے آتا ہے کرنا، مجھے کرنے دیجیے۔ ہمارے جس کا کام اسی کو سازے، وہی کام ہوتا ہے جو کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ ایک آدمی اہل ہی نہیں ہے کسی کام کہتے ہیں نہیں جی آپ ہی نے کرنا ہے، تو اس نے وہی کچھ کرنا جو ہے ہمارے ساتھ ہو، جس کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت کیسے کرنی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کنٹرول کیسے کرنا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جس کو کہ میں نے یہ نظام کیسے چلانا ہے، اچانک مسلط ہوا اور وہ بن گیا، اور آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ امانتیں ان کے اہل کو دو، جب امانتیں اہل کو نہیں دیں گے تو رسوا ہو جائیں گے۔ یہ میں کرنے والے، میں جانتا ہوں، میں فلاں کو جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں، کوئی کچھ نہیں جانتے ہوتے۔ یہ علم ہے، علم، اس علم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند باتیں آپ کی آخری، فرمایا لا تحسدوا، باہمی حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، باہم دھوکہ نہ دو، ولا تباغضوا، باہمی بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، باہمی قطع تعلقی نہ کرو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کسی کے سودے پر اپنا سودا نہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آگے کیا فرمایا؟ وکونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اس کے اندر خود غرضی کی جڑیں کاٹتی ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب آپ نے کسی سے حسد نہیں کرنا، خود غرضی حسد سکھاتی ہے۔ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، خود غرضی دھوکہ بھی دیتی ہے، دلواتی ہے۔ آپ نے کسی سے قطع تعلقی نہیں کرنی، قطع تعلقی کی بنیاد بھی خود غرضی ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر نے خود غرضی کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں ساری۔ کاش کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھ سکیں، کاش کہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ میرے آقا نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس لیے تاکہ ہمارے اندر ایثار پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہو، خیر خواہی پیدا ہو، خود غرضی ختم ہو جائے، ایثار پیدا ہو، تکبر ختم ہو جائے، بزدلی ختم ہو جائے، ہم ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔